اسے جھٹلایا نہیں، دیکھا آنکھوں نے، تصدیق دل نے کی، یعنی حبیب نے جو دیکھا وہی تھا، دل نے اسے جھٹلایا نہیں۔ تو جو میرے حبیب نے دیکھا وہ سچ تھا، وہ حق تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اب اگر قرآن میں تصدیق آ گئی کہ جو دیکھا وہی دیکھا، دل نے اسے جھٹلایا نہیں، اب اگر میرا رسول کہے میں نے عرش دیکھا تو دیکھا ہے، نہیں توجہ نہیں، اب اگر میرا رسول کہے میں نے عرش دیکھا ہے تو دیکھا ہے، میرا رسول کہے میں نے جنت دیکھی ہے تو دیکھی ہے، میرا رسول کہے میں نے جہنم دیکھی ہے تو بھائی دیکھی ہے، میرا رسول کہے میں نے حجابات قدرت دیکھے ہیں تو دیکھے ہیں، میرا رسول کہے میں نے سدرۃ المنتہا دیکھی ہے تو بابا دیکھی ہے، میرا رسول کہے میں نے بیت المعمور کی زیارت کی ہے تو بابا کی ہے، میرا رسول کہے میں نے انبیاء کی امامت کی ہے تو میرے رسول نے کی ہے۔ اور دنیا والوں، اگر میرا رسول کہے میں نے اپنے اللہ کو دیکھا ہے تو میرے رسول نے اللہ کو دیکھا ہے، وہ دیکھا ہے اللہ کو میرے رسول نے۔ یہ ایسا نہیں اب ہے ایک عرب کا بدو جو ایک بند کمرے میں بیٹھ کے سی ڈی ریکارڈ کرواتا ہے اور امت مسلمہ میں تفرقہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس نے کیا خوب ڈھونگ رچایا صداقت رضوی، میں حیران ہوا، پوری سورہ نجم کا اس نے مطلب و مقصد ہی بدل دیا۔ اس نے کہا جی یہ جو ہے نا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اتنے قریب ہوئے کہ دو کمانوں کا فاصلہ تھا یا اس سے بھی کم ہو گیا، ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ، پھر جو رب تھا وہ اپنے بندے کے قریب ہوا، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اللہ نے وحی کی اپنے عبد کی طرف جو وحی کی۔ اس کا استدلال سنو تم خود حیران ہو جاؤ گے۔ اس نے کہا اس سے مراد نبی نہیں جبریل ہے۔ میں اس کا نام بتاؤں آپ کو، یہ عرب کا بدو ہے، وہاں بیٹھا بند کمرے میں سی ڈی ریکارڈ کرواتا ہے اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا استدلال دیکھو، اس نے کہا اس سے مراد رسول اللہ کی ذات نہیں، جو آپ اس سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ خدا کے دربار میں گئے، اللہ نے بلایا تو رسول اللہ کی معراج ثابت ہوئی لا مکان و لا مکین تک۔ اس نے کہا ایسا نہیں ہے، اس سے مراد جبریل ہے، جبریل اتنا قریب ہوا، جبریل پر وحی ہوئی جو وحی ہوئی، جبریل پر وہی جو وہی، جبریل کے اللہ قریب ہوا، جبریل کے اللہ قریب ہوا، جبریل نے دیکھا جو دیکھا وہ ٹھیک تھا، ہاں پھر جبریل نے بار بار دیکھا، پھر اللہ فرماتا ہے جو جبریل نے دیکھا اس میں شک کرتے ہو۔ اچھا یار مجھے ایک بات تو میں حیران ہوں اس کے استدلال پر، لیکن خدا کی قسم مجھے مزہ بھی آیا۔ ایک تو اس نے اپنی جہالت دکھائی مجھے کہ وہ اسے قرآن کچھ نہیں آتا، نمبر ایک۔ نمبر دو بات یہ کہ اس نے یہ استدلال کر کے میرا مسئلہ حل کر دیا، میرا مسئلہ حل کر دیا، کیونکہ میں اب یہ جملہ کہنے کے حق میں ہوں۔ حضرات علماء کرام عقل کے اندھے، اگر جبریل اتنا بلند ہو سکتا ہے، نہیں یار میری طرف دیکھو خدا کی قسم، اگر میرے نبی کا نوکر اتنا بلند ہو سکتا ہے کہ اللہ کے روبرو ہو جائے تو میرا نبی کتنا بلند ہوتا ہوگا۔ کیونکہ میں نے آپ سے میں یہ استدلال دکھانے کے لیے تیار ہوں جو اس نے کیا۔ اس نے کہا اس سے جبریل مراد ہے۔ یہاں پر میں ایک اور جملہ کہوں، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اس نے کہا اللہ نے اپنے عبد یعنی جبریل کی طرف وحی کی، اور جو وحی کی، عبد کا معنی تم نے کہا، عبد کا مطلب بندہ، بندے کا مطلب بشر، تو جیسے ہم بشر ویسا رسول بشر، تو عقل کے اندے اگر اس عبد سے جبریل مراد ہے تو جبریل تو نور ہے، بشر نہیں۔ اور تیرے استدلال کے مطابق اگر اس لفظ عبد سے جبریل مراد ہے تو جبریل عبد بھی ہے اور نور بھی ہے، عبد ہونے کے باوجود جبریل کی نورانیت میں فرق نہیں، تو پھر انصاف کا ترازو تمہارے ہاتھ میں۔ اگر جبریل کو اللہ بندہ کہے تو جبریل نور رہتا ہے، اگر اپنے حبیب کو بندہ کہے تو حبیب بشر کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اپنے حبیب کو بندہ کہے تو حبیب بشر کیسے ہو سکتا ہے؟ دو باتیں میں نے کہا تھا نا، مجھے مزہ آیا اس کی جہالت کا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اس نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو وحی کی، جو وحی کی۔ اب نہیں پتا کسی کو کیا وحی کی، نہیں پتا کسی کو
کہ کیا وحی کی، اور اس نے کہا اس سے جبریل مراد ہے۔ مجھے کہنے دو جب تمہارا علم اس علم تک نہیں پہنچ سکتا جو اللہ نے جبریل کو دیا، ہائے 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 ہائے، نہیں 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 یار، جشن پڑھنے آئے ہو یا سونے کے لیے آئے ہو یا اللہ کے گھر میں رسول کے فضائل سننے بیٹھے ہو یا اپنی تھکاوٹ اتارنے کے لیے آئے ہو، ذرا اپنے ذوق کو اس عروج پر لے جاؤ جہاں پر میرا ذوق ہے۔ دیکھو اگر اس سے جبریل مراد ہے تو پھر کائنات علم تو مبین رضا یہ جان ہی نہیں سکی کہ جبریل کی طرف اللہ نے کیا وحی کی۔ اوے عقل کے اندھو، اوے عقل کے اندھو، جاؤ اپنے خاندان کی تصدیق کرواؤ کہ کس کے ہو اور کس کے کہلواتے ہو۔ اگر تم سارے مل کر جبریل کے علم کا اندازہ نہیں لگا سکتے تو تمہارے پاس کون سا ترازو ہے کہ میرا حبیب یہ جانتا ہے یہ نہیں جانتا؟ کیا آپ کے پاس ترازو ہے؟ آپ کوئی مجھے ایسا ترازو دکھائیں جس پر آپ یہ فیصلہ کریں میرا حبیب کیا جانتا ہے کیا نہیں جانتا۔ اگر اس سے جبریل مراد ہے تو آؤ بالنجم اذا ہوا، چمکتے ہوئے روشن ستارے کی قسم، چمکتے ہوئے روشن ستارے کی قسم۔ میں بات لمبی نہیں کرتا، ستارہ بشر ہے یا نور؟ سو گئے ہو یار۔ ستارہ بالنجم، ستارہ نور ہے خاک ہے؟ یہ چمک رہا ہوگا یہاں کوئی نہ کوئی بھی نہیں ہے بھائی۔ ہاں ابھی آ جائے گا، نظر آ جائے گا آپ کو انشاءاللہ۔ یہ دیکھنا ستارے کو دیکھنا، یہ ستارہ نور ہے یا خاک ہے؟ چلو جاؤ ایسا کام کرنا، جتنے نوجوان ہو ایک کاپی پینسل اپنی لینا تاکہ کسی مولانا کو تکلیف نہ ہو، دروازے پہ جانا، میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ انہیں کہیں مولانا لکھ دیں کہ اللہ کا عرش خاک کا ہے، کرسی خاک کی ہے، سورج خاک کا بنا ہے، چاند خاک کا بنا ہے، ستارے خاک سے بنے ہیں۔ کوئی لکھ دے، کسی ٹینٹ سروس والے سے لکھوا کے لے آئے جائیں، گلیوں میں پھیری لگانے والے کو کہے کہ لکھ دے کہ خدا کا عرش خاک سے بنا ہے، ستارے خاک سے بنے ہیں، قسم چمکتے ہوئے ستارے کی، تو کوئی نہیں لکھے گا۔